خطبہ غرہ۔ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبوں میں شمار ہوتا ہے جس میں آپ امیر المومنین علیہ السلام نے خداوند عالم کی عظمت و بزرگی کی حقیقتوں کا انکشاف کرتے ہوئے اہل ایمان کے تعارف کی نشانیاں ہر زمانے کے انسان کے سامنے رکھتی ہیں۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبہ کر دینے کے لیے بھیجا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل و عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کسی ہے، نہ موت کانٹ چھاٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، استادہ و صف بستہ، امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑ لگاتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کانوں میں آتی ہوگی، اور وہ ضعف و بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ہیلے اور ترکیبیں غائب، امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈالے گا، وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں، اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، اور نزع کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں، اور اس مدت حیات و آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تیاری کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرط یہ کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔
हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, उस शख्स के मानिंद जिसने नसीहत की बातों को सुना तो झुक गया, गुनाह किया तो उसका एतराफ किया, डरा तो अमल किया, खौफ किया तो नेकियों की तरफ बढ़ा, कयामत का यकीन किया तो अच्छे आमाल बजा लाया, इबरतें दिलाई गईं तो उसने इबरत हासिल की, और खौफ दिलाया गया तो बुराइयों से रुक गया, और अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कही तो फिर उसकी तरफ रुख मोड़ लिया और उसकी तरफ तौबा और अनाबत के साथ मुतवज्जे हुआ, अगलों की पूरी पूरी पैरवी की और हक के दिखाए जाने पर उसे देख लिया। ऐसा शख्स तलबे हक के लिए सरगर्म अमल रहा और दुनिया के बंधनों से छुमट कर भाग खड़ा हुआ, और उसने अपने लिए जखीरा फरहाम किया और बातिन को पाक और साफ रखा और आखिरत का घर आबाद कर लिया। सफर आखिरत और उसकी राह नवर्दी के लिए और एहतियाज के मौके और फिक्र फाका के मकामात के पेश नजर उसने जाद अपने हमरा बार कर लिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो, अपने पैदा होने की गर्ज व गायत के पेश नजर उससे डरते रहो, और जिस हद तक उसने तुम्हें डराया है उस हद तक उससे खौफ खाते रहो, और उससे उसके सच्चे वादे का ईफा चाहते हुए और हौले क़यामत से डरते हुए उन चीजों का इस्तिहकाक पैदा करो जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया कर रखी हैं। अमीर कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान बनाए ताकि जरूरी और अहम चीजों को सुनकर महफूज रखें, और उसने तुम्हें आंखें दी हैं ताकि वो कोरी और बेबसरी से निकलकर रोशन और ज़ियाबार हों, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिनमें से हर एक में बहुत से आज़ा हैं जिनके पेच और खम उनकी मुनासिबत से हैं, अपनी सूरतों की तरकीब और उम्र की मुद्दतों के तनासुब के साथ साथ ऐसे बदनों के साथ जो अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, और ऐसे दिलों के साथ हैं जो अपनी ग़िज़ाए रूहानी की तलाश में लगे रहते हैं, अलावा दीगर बड़ी नेमतों और एहसान मंद बनाने वाली बख्शिशों और सलामती के हिसार के, और उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं जिन्हें तुमसे मख्फी रखा है, और गुज़िश्ता लोगों के हालात और वाक़यात से तुम्हारे लिए इबरत अंदोज़ी के मौक़े बाकी रख छोड़े हैं। ऐसे लोग जो अपने हिज्जो नसीब से लज्जत अंदोज थे और खुले बंदो आजाद फिरते थे, किस तरह उम्मीदों के बर आने से पहले मौत ने उन्हें जा लिया और उम्र के हाथ ने उन्हें उन उम्मीदों से दूर कर दिया। उस वक्त उन्होंने कुछ सामान न किया कि जब बदन तंदुरुस्त थे, और उस वक्त इबरत व नसीहत हासिल न की कि जब जवानी का दौर था। क्या ये भरपूर जवानी वाले कमर झुका देने वाले बुढ़ापे के मुंतजर हैं और सेहत और तरोताजगी वाले टूट पड़ने वाली बीमारियों के इंतजार में हैं, और ये जिंदगी वाले फना की घड़ियां देख रहे हैं जब चल चलाओ का हंगाम नजदीक और कूच करीब होगा, और बिस्तरे मर्ग पर कल्क व इस्तराब की बेकरारियां और सोजो तपिश की बेचैनियां और लाबो दहन के फंदे होंगे, और अजीजो अकारिब और औलाद व अहबाब से मदद के लिए फरियाद करते हुए इधर उधर करवटें बदलने का वक्त आ गया होगा। तो क्या करीबियों ने मौत को रोक लिया या रोने वालियों के रोने ने कुछ फायदा पहुंचाया? उसे तो कब्रिस्तान में कब्र के एक तंग गोशे के अंदर जकड़ बांधकर अकेला छोड़ दिया गया है। सांप और बिच्छुओं ने उसकी जिल्द को छलनी कर दिया है, और वहां की पामालियों ने उसकी तरोताजगी को फना कर दिया है। आंधियों ने उसके आसार मिटा डाले और हालात ने उसके निशानात तक महव कर दिए। तरोताजा जिस्म लागरो पजमुर्दा हो गए, हड्डियां गल सड़ गईं और रूहें गुनाह के बारे गरा के नीचे दबी पड़ी हैं और गैब की खबरों पर यकीन कर चुकी हैं। लेकिन उनके लिए अब न अच्छे अमलों में इजाफे की सूरत, न बदआमालियों से तौबा की कुछ गुंजाइश है। क्या तुम इन्हीं मर चुकने वालों के बेटे, बाप, भाई और करीबी नहीं हो? आखिर तुम्हें भी तो हू बहू उन्हीं के से हालात का सामना करना और उन्हीं की राह पर चलना है और उन्हीं की शाहराह पर गुजरना है, मगर दिल अब भी हिज्ज व सआदत से बेरग़बत और हिदायत से बेपरवाह हैं और गलत मैदान में जा रहे हैं। गोया इनके अलावा कोई और मुराद व मुखातिब है, और गोया इनके लिए दुनिया समेट लेना ही सही रास्ता है। याद रखो कि तुम्हें गुजरना है सरात पर, और वहां की ऐसी जगहों पर जहां कदम लड़खड़ाने लगते हैं, पैर फिसल जाते हैं और कदम कदम पर खौफ व दहशत के खतरात हैं। अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह वो मर्दे ज़ीरक व दाना डरता है कि जिसके दिल को उक़बा की सोच विचार ने और चीजों से गाफिल कर दिया हो, और खौफ ने उसके बदन को ताब व कुल्फत में डाल दिया हो, और नमाज शब ने उसकी थोड़ी बहुत नींद को भी बेदारी से बदल दिया हो, और उम्मीद सवाब में उसके दिन की तपती हुई दोपहरें प्यास में गुजरती हों, और ज़ुहद व वरा ने इसकी ख्वाहिशों
کو روک دیا ہو، ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا ہو اور راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو، نہ خوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب کیا ہو اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو، بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے، وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا، وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام چلا، طلب آخرت میں دل جمعی اور رغبت سے بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا اور آج کے دن کل کا خیال رکھا اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی، بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے عذر تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پھوسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے، چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وعدے کر کے طفل تسلیوں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے، پہلے تو بڑے سے بڑے جرموں کو سنوار کر سامنے لاتا ہے اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈھوے پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی گراں باری اور اہمیت بتاتا ہے اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے جس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انسان کی پیدائش کا بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور ایک بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈھل کر جنین بنا اور پھر طفل شیرخوار اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز اور پھر پورا جوان ہوا، اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے، مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن و اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا، اس طرح کے رندی و ہوسناکی کے ڈول بھر بھر کر کھینچ رہا تھا اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا، نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈر اندیشے کا اثر لیتا تھا، آخر انہی شوریدگیوں میں غافل و مدہوش حالت میں مر گیا اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا نہ کوئی فریضہ پورا کیا، ابھی وہ باقی ماندہ سرکشی کی راہی میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑیں کہ وہ بھجنکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات اندوہ و مصیبت کی کلفتوں اور درد و آلام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزع کی درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا، پھر اسے تختے پر ڈالا گیا اور اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا، اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا کہ جہاں میل ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشائیت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے
तो उसे कब्र के गड्ढे में उठाकर बिठा दिया गया। फरिश्तों से सवाल और जवाब के वास्ते सवाल की दहशतों और इम्तहान की ठोकरें खाने के लिए, और फिर वहां की सबसे बड़ी आफत खौलते हुए पानी की मेहमानी और जहन्नम में दाखिल होना है, और दोज़ख की लपटें और भड़कते हुए शोलों की तेजियां। ना इसमें राहत के लिए कोई वक्फा है और ना सुकून और राहत के लिए कुछ देर के लिए बचाव है, ना रोकने वाली कोई कुव्वत है और ना अब सुकून देने वाली मौत, ना तकलीफ को भुला देने के लिए नींद, बल्कि वो हर वक्त किस्म किस्म की मौतों और घड़ी घड़ी के नित नए अजाबों में होगा। हम अल्लाह ही से पनाह के ख्वाहिशगार हैं। अल्लाह के बंदो, वो लोग कहाँ हैं जिन्हें उम्रें दी गईं तो वो नेमतों से बहरियाब होते रहे, और उन्हें बताया गया तो वो सब कुछ समझ गए, और वक्त दिया गया तो उन्होंने वक्त गफलत में गुजार दिया, और सही और सालिम रखे गए तो इस नेमत को भूल गए। उन्हें लंबी उम्रें दी गई थीं, अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें बख्शी गई थीं, दर्दनाक अजाब से उन्हें डराया भी गया था, और बड़ी चीजों के उनसे वादे भी किए गए थे। तो अब तुम ही वर्ताए हलाकत में डालने वाले गुनाहों और अल्लाह को नाराज करने वाली खताओं से बचते रहो। ऐ चश्मो गोश रखने वालों, ऐ सेहत और सरवत वालों, क्या बचाव की कोई जगह या छुटकारे की कोई गुंजाइश है, या कोई पनाहगाह या ठिकाना है? भाग निकलने का कोई मौका, फिर दुनिया में पलटकर आने की कोई सूरत है? अगर नहीं है तो फिर कहां भटक रहे हो और किधर का रुख किए हुए हो, या किन चीजों के फरेब में आ गए हो? हालांकि इस लंबी चौड़ी जमीन में से तुम में से हर एक का हिस्सा अपने कद भर का टुकड़ा ही तो है कि जिसमें वो मट्टी से अटा हुआ रुखसार के बल पड़ा होगा। ये भी गनीमत है खुदा के बंदो, जबकि गर्दन में फंदा नहीं पड़ा हुआ है और रूह भी आजाद है। हिदायत हासिल करने की फुर्सत और जिस्मों की राहत और मजलिसों के इज्तमा और जिंदगी की बकाया मोहलत और असर नो इख्तियार से काम लेने के मौके और तौबा की गुंजाइश और इत्मीनान की हालत में कब्ल इसके कि तंगी और ज़ीक में पड़ जाए और खौफ और इज़्मिलाल उस पर छा जाए और कब्ल इसके कि मौत आ जाए और कादिर और गालिब की गिरफ्त उसे जकड़ ले। सैयद रजी फरमाते हैं कि वारिद हुआ है कि जब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा इरशाद फरमाया तो बदन लरजने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बह निकले और दिल कांप उठे।